Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آفاق ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیز پیش کریں گے آپ کے سامنے. آپ ان کا مکالمہ توجہ کے ساتھ سنیں. اس شعر کے ساتھ رفقا کو میں مدعو کر رہا ہوں. نکلتی بات جو دل سے زبان اظہار کرتی ہے، نکلتی بات جو دل سے زبان اظہار کرتی ہے، مگر جب بہت اچھے ہوں تو دنیا پیار کرتی ہے. میں مدعو کر رہا ہوں عبداللہ اور اس کے رفقا کو، وہ آئے اور مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے مولانا صاحب، کیا بات کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ ایسی کیا مشغولیت اختیار کی یا کوئی اور وجہ ہے؟ ارے بھائی، وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے. بس یہی مشغلہ ہے. جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ٹریننگ اور صحیح کر رہا ہوں. ارے مولانا صاحب، ایسا کیا علم ہنر ہے؟ ارے بھائی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ دنیا دو چیزوں سے آباد ہے، اور وہی دو چیزیں اس دنیا کا جوہر اور وہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کلام. اس مناسبت سے بندہ نے دنیا داری کی الجھن پریشانیوں کو چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اور یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے. ارے مولانا صاحب، کیا قرآن کریم بھی ہدایت اور نجات آخرت کا ذریعہ ہے؟ ارے بھائی جان، اس میں شکوک کی بات دل سے نکال ہی دیجیے. قرآن مقدس تو کتاب ہے کہ جس قوم اور جس قبیلہ نے بھی قرآن کریم کی ایک آیت بھی سنی ہو وہی بے ساختہ کہہ اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. پھر ہم لوگوں کی زبان و قلم میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ اس کے اوصاف وہ فضائل کا ایک قسم بھی بیان کر سکے. ارے مولانا صاحب، اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم تمام حکمت کا حامل اور تاریخ کے عبرت آموز واقعات سے بھرا ہوا ہے. اسی مناسب سے میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت و ہیبت کے متعلق خود قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. ارے بھائی، اگر ہم اس مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کو پاٹ پر نازل کرتے تو وہ پاٹ لرز اٹھتا اور پاش ہو جاتا. ارے مولانا صاحب، قرآن کریم کی دوسری کتابوں پر کیا خصوصیت ہے؟ ارے بھائی صاحب، دراصل قرآن عظیم ظاہر میں الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں منزل من اللہ ہے. فصاحت و بلاغت میں ایسی کوئی کتاب نہیں، روزانہ ہی اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی ہو سکے. اس پاک مقدس کتاب کا حفظ یاد ہو جانا بھی قرآن کریم کی خصوصیت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے جو اور کتابوں میں نہیں ہے، جس نے فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرد مجاہد کے رخ کو اسلام سے بدل دیا. ارے مولانا صاحب، واقعی قرآن کی حقیقت میرے دل میں گہرائی میں اترتی چلی گئی. بس ایک بات اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اتنے بڑے کمالات اور خصوصیات کا حامل اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے، اور اس کے ایک لفظ میں اتنی تاثیر ہے، تو اس کے پڑھنے پر ثواب کی کیا مقدار ہو سکتی ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب مطلوب ہے. ارے بھائی دیکھیے بھائی جان، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے اور تلاوت کا ثواب محتاج تعارف نہیں ہے. تمام علماء اس پر متفق ہے کہ کوئی ذکر قرآن کریم سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا. خود اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی مرحمت فرماتا ہے. اور مزید فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے.
مقصود یہ ہے کہ صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ ارے مولانا صاحب، واقعی آپ کی باتیں سن کر میرے دل نے مجھ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں اپنا نام شمار کراؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe our YouTube channel and watch our videos.